خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے جو کہ مختلف ریسرچز اور مختلف حوالوں سے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ ٹی وی کے نقصانات، جو کہ ٹی وی ایک ہر گھر کے میں موجود ہے اور ہر گھر کے افراد اسے کافی ٹائم تک اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو، اس کے نقصانات کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ایک ریسرچ کی گئی جو کہ آرکائیوز آف پیڈیاٹرکس اینڈ ایڈولسنٹ میڈیسن میں شائع ہوئی۔ اس میں اس شائع ہونے والی طبی جائزے میں بتایا گیا ہے کہ وہ والدین جو ٹی وی دیکھتے ہوئے اپنے شیرخوار بچوں کو بھی گود میں لے کر انہیں ٹی وی دیکھنے پہ مجبور کرتے ہیں، یا شیرخواروں کے بڑے بھائی بہن ٹی وی بینی کے دوران اپنے ساتھ انہیں بٹھائے رکھتے ہیں، اس سے ان کی ذہنی نشو و نما کی رفتار سست پڑ جاتی ہے اور 14 منتھ یعنی 14 ماہ بعد بھی وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ ناکامی اس وقت خاص طور پر دیکھی گئی جب یہ شیرخوار بالغ یا بڑے بچوں کے پروگرام دیکھ رہے تھے۔ تحقیق کے مطابق جو دودھ پیتے بچے روزانہ 60 منٹس یعنی 60 منٹ ٹی وی دیکھ کر گزارا کر رہے تھے، ان کی نشو و نما کی رفتار 14 ماہ کی عمر میں ٹی وی نہ دیکھنے والے بچوں کے مقابلے میں 1/3 کم تھی۔ اگرچہ اس رفتار کو نارمل حد سے کم تر قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر اس کمی کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جب وہ بڑی عمر کے بچے اور ان کے والدین ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان شیرخواروں کو ان کے ساتھ بات کرنے، کھیلنے اور جذباتی رد عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، جو سیکھنے اور نشو و نما کے لیے لازمی ضرورت ہے۔ اس طبی جائزے کے لیے نیو یارک میں رہائش پذیر کم آمدنی والے 259 یعنی 259 ایسے خاندانوں سے رابطہ کیا گیا جن کے گھروں میں عموماً اسپینش زبان بولی جاتی ہے۔ زیادہ آمدنی والے خاندانوں سے بھی اس سلسلے میں پہلے رابطہ کیا گیا تھا۔ دونوں طبقات کے جائزے سے ایک ہی نتیجہ سامنے آیا کہ ٹی وی دیکھنا نہ صرف یہ کہ غیر تعلیمی عمل ہے، بلکہ اس سے کم عمر بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا ملنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ٹی وی کے ذریعے بچوں کو جو معلومات فراہم ہوتی ہیں اس میں بعض دفعہ ایسی معلومات بھی ہوتی ہیں جو کہ ان کو تشدد کی طرف راغب کرتی ہیں۔ ایک تحقیق کی گئی کہ جس میں یہ دیکھا گیا کہ بچے اپنے بچپنے سے 18 سال کی عمر تک بے شمار تشدد کے اوپر فلمیں ٹی وی کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، تو انہیں تشدد کی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بے شمار معلومات ہوتی ہیں اور وہ جو ہے وہ بھی تشدد پسند ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی کے ذریعے جو ٹائم ضائع ہوتا ہے، جو کہ بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ خاص طور پر اس وقت جو ہے ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کی کھیلنے کودنے اور ورزش کی جو عادت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس دوران ٹی وی دیکھنے کے دوران کچھ کھانے پینے کی مصروفیات بھی جاری رہتی ہیں، مثلا چپس ہیں، بسکٹس ہیں، کوکیز ہیں۔ اس کی وجہ سے بچے بیٹھے رہتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے غیر معمولی طور پر ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وزن بڑھنے کے الگ مسائل ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر آپ دیکھے جا رہے ہیں، اوبیسٹی کے مسائل جن کو ایک بیماری بھی سمجھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے کے جو ٹائم آج کل ضائع ہوتا ہے ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں میں، وہ ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے، اور اس پرائم ٹائم کے اندر خاص طور پر
ایسے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ٹی وی دیکھنے کا یہ آتا ہے کہ جو بھی اچھے پروگرام یعنی کہ مشہور پروگرام ہوتے ہیں ان کے دوران ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ دکھائے جاتے ہیں، اور اس قسم کے ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ جیسے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس ہیں یا اس قسم کے جو کہ کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں ہوتے ہیں، جن کے ذریعے بچے ان کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو کھا کر اپنے وزن کو بڑھاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وزن بڑھنے کے ساتھ مختلف بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بچے ٹی وی دیکھتے ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر بڑی عمر تک، یعنی کہ ان کے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ٹی وی دیکھنے کو ایک مختلف طریقے سے اسے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ بچوں پر جو مضر اثرات پڑ سکتے ہیں ٹی وی دیکھنے سے وہ نہ ہوں۔